قرآن اور احادیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کی آمد کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، زمین پر خوفناک اور ماورائی مخلوقات ظاہر ہوں گی، اور ایک ایسا فساد برپا ہوگا جو انسانیت نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ہم ہر دن اس دن کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان بڑی نشانیوں میں یاجوج ماجوج اور دجال کا ظہور سب سے نمایاں ہے۔ دجال کو اسلام میں سب سے بڑا فتنہ اور سب سے خطرناک مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ دجال کو احادیث میں مسیح کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے، لیکن یہ نجات دینے والا مسیح نہیں بلکہ گمراہی کا مسیح ہے۔ یہ جھوٹا مسیح، جھوٹا نجات دہندہ، خدائی کا دعویٰ کرے گا، معجزے دکھائے گا اور بے شمار لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اسلامی روایات کے مطابق دجال اس وقت ایک پراسرار جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے آزاد ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس کے فریب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو جانیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال کے ظہور سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کچھ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا، دھواں، دجال، دعوت الارض، یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ کی طرف ہانکے گی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے حضرت تمیم داری کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک عیسائی تھے جو مسلمان ہو گئے۔ ایک بار وہ کچھ لوگوں کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ایک ماہ تک موجوں میں پھنسے رہے۔ آخرکار ایک جزیرے پر پہنچے جہاں ایک عجیب و غریب بالوں والی مخلوق جساسہ ملی، جس نے انہیں ایک خانقاہ کی طرف بھیجا۔ وہاں ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے ان سے بیت الشان کے کھجوروں، تبریہ جھیل اور زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ اب بھی پھل دیتے اور پانی بہتا ہے۔ پھر اس نے نبی امی کے بارے میں پوچھا اور بتایا گیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے ہیں اور عرب ان کے تابع ہو گئے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، میں مسیح دجال ہوں، جلد مجھے نکلنے کی اجازت مل جا اور میں پوری زمین پر گھوموں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں فرشتے حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اس واقعہ کی تصدیق کی اور فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا۔ اس کی زنجیریں کھل رہی ہے اور اس کا ظہور قریب ہے۔ دجال کو یہود، خاص طور پر اصفہان کے یہودیوں کی حمایت حاصل ہوگی اور اس کے پاس جادوئی طاقتیں ہوں گی۔ وہ ہواؤں کو چلائے گا، بارش برسائے گا اور پودے اگائے گا۔ اس کی رنگت سرخی مائل سیاہ، بال گھنگریالے، گردن موٹی اور پیشانی چوڑی ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں گی، سبز اور شیشے کی طرح اندھی، دوسری انگور کی طرح ابھری ہوئی۔ لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور وہ پوری دنیا میں گھومے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے پیروکار ڈھال جیسے چہروں والے ہوں گے اور اس کے ساتھ اصفہان کے یہودی ہوں گے۔ وہ جادو کرے گا اور اس کا دل کبھی نہیں سوئے گا۔ وہ تیز رفتاری سے چلے گا جیسے ہوا میں اڑتا ہو اور بادلوں تک ہاتھ بڑھائے گا۔ اس کے والد کا جسم لمبا اور ناک عقابی ہوگی۔ ابتدا میں دجال نیک اور دیندار بن کر آئے گا، لوگ اس سے محبت کریں گے، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تب اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ دجال کے گدھے کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ اس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے ہوں گے، پاؤں نرم اور آواز بلند ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی۔ بعض علماء نے اس سے مراد ہوائی جہاز لیا ہے جس کے پر چوڑے اور پہیے نرم ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ جنت اور دوزخ جیسی چیزیں ہوں گی، مگر جو وہ جنت کہے گا وہ اصل میں دوزخ ہوگی اور جو دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی۔ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا اصل رہنما داؤد کی نسل سے آئے گا اور جسے تم دجال کہتے ہو وہ آخر زمانہ میں پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں تکبر اور ایسی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک آنکھ والا نہیں
और दज्जाल की एक आंख अंधी है। दज्जाल के साथ जिन्नात और शयातीन होंगे जो लोगों के दिलों में वसवसे डालेंगे कि वही उनका रब है। बहुत से मुसलमान जो दीन से दूर होंगे इसके फरेब में आ जाएंगे। दज्जाल उस वक्त जाहिर होगा जब दीन कमजोर और इल्म नायाब होगा। माशरा ईमान और कुफ्र में तकसीम हो जाएगा और कत्ल गारत आम होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की तामीर मदीने की बर्बादी का सबब बनेगी। फिर एक बड़ी जंग होगी, कस्तंतनिया फतह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त मुसलमान अल्लाह की तस्बीह और तकबीर से जिंदा रहेंगे। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, मौजिज़े दिखाएगा और लोगों को गुमराह करेगा, मगर वो फिर भी उसको झूठा कहेगा और शहीद हो जाएगा। दज्जाल के फितने के उरूज पर अल्लाह ताला हजरत ईसा को भेजेगा। दज्जाल को बैतुल मुक़द्दस के करीब कत्ल करेंगे और मोमिनीन की रहनुमाई करेंगे। फिर अल्लाह याजूज माजूज को छोड़ेगा जो सारी जमीन का पानी पी जाएंगे और तबाही फैलाएंगे। ईसा और मोमिनीन पहाड़ पर महसूर हो जाएंगे। फिर अल्लाह की तरफ से कीड़े याजूज माजूज की गर्दनों में पड़ेंगे और वो मर जाएंगे। परिंदे उनकी लाशें उठाकर ले जाएंगे और बारिश जमीन को पाक कर देगी। फिर जमीन पर बरकतें लौट आएंगी और लोग अमन से रहेंगे, यहां तक कि एक नर्म हवा आएगी जो सब मोमिनों की रूह कब्ज़ कर लेगी और सिर्फ बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे। फिर क़यामत आ जाएगी। दज्जाल को पहचानना बहुत जरूरी है, उसको ना पहचानना बहुत बड़ा खतरा है। दज्जाल की हिमायत करना रूहानी मौत है। बाज उलमा ने दज्जाल की ज़ाहिरी अलामात को बईद समझा, जबकि बाज ने उन्हें जू का तू कबूल किया। ये अलामात अलामती भी हो सकती है जो दज्जाल की दुनियावी ताकत और असर व रसूख को जाहिर करती है, ना कि उसके जिस्मानी कद को। इसका पूरी दुनिया में तेजी से सफर करना और हर जगह सुना जाना जदीद टेक्नोलॉजी, गाड़ी, हवाई जहाज, रेडियो और ईवी की तरफ इशारा हो सकता है। दज्जाल की फजूल खर्ची को उसके हाथ में सुराख से ताबीर किया गया है, यानी वो दौलत को जाया करेगा। वो लोगों को लालच और मादा परस्ती के जरिए गुमराह करेगा। दज्जाल के दिन गैर मामूली होंगे। एक दिन एक साल के बराबर, दूसरा एक महीने के बराबर, तीसरा एक हफ्ते के बराबर और बाकी आम दिनों जैसे। ये उसके असर के मुख्तलिफ अदवार की अलामत हो सकती है या उन इलाकों की तरफ इशारा हो सकता है जहां दिन और रात तवील होते हैं। दज्जाल पहले अल्लाह का रसूल होने का दावा करेगा, फिर खुदाई का। बहुत से झूठे दज्जाल पहले ही आ चुके हैं। बाज उलमा ने तो टेलीविजन को भी दज्जाल करार दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दज्जाल के फितने से बचने के लिए नमाज में दुआ मांगने और सूरह कहफ की इब्तदाई और आखिरी 10 आयात याद करने की तलकीन की। आखिर में दज्जाल की कहानी हमें खबरदार करती है कि हम होशियार रहें, इल्म हासिल करें और ईमान पर मजबूती से कायम रहें। उसकी आमद की निशानियां ज़ाहिरी भी हैं और अलामती भी, और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जैसे जैसे क़यामत करीब आती है, अल्लाह हमें सच्चाई पहचानने और सबसे बड़े फितने से महफूज रहने वालों में शामिल करे।